اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا مشکات کی حدیث کا پہلا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو مقدمہ ہے مشکات کا وہ الحمدللہ مکمل کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب آج ہمارا جو مشکات کی حدیث ہے ان کا پہلا دن ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشکات کی اہمیت اس لحاظ سے دور حدیث کی کتب سے زیادہ ہے کہ اس میں ہر موضوع کی حدیثیں اس کتاب میں مصنف رحمہ اللہ نے، مؤلف رحمہ اللہ نے جمع کر دی ہیں، ہر موضوع کی حدیث۔ تو آپ اگر مشکات صحیح تمیز سے پڑھ لو تو آپ کو جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی ابواب ہیں، ان کی سب کی حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو ایک جامع کتاب ہے یہ، کیونکہ آپ اگر بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں تو کچھ حدیثیں بخاری میں ہیں، مسلم میں نہیں ہے، کچھ مسلم میں ہے، ترمذی میں نہیں ہے، کچھ ترمذی میں ہے، نسائی میں نہیں ہے، ایسے بھی بہت ہوتا ہے نا۔ تو خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے کیا کیا، ان تمام روایات کو اس میں جمع کر دیا، سند کو حذف کر دیا۔ لیکن سند کے حذف کرنے سے نقصان اس لیے نہیں ہے کہ حدیث کا حوالہ، کتاب کا حوالہ موجود ہے، وہاں سند دیکھی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی حدیث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها بامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ متفق علیہ۔ متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ الشیخان، جس پر امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا ہو، لیکن یہ اتفاق کا مطلب ایک ہی راوی سے نقل کرنے میں اتفاق کیا ہو۔ یہ خوب سمجھ لیں، اگر بخاری میں وہ حدیث کسی اور صحابی سے ہے، مسلم میں کسی اور صحابی سے، تو پھر اس کو متفق علیہ نہیں کہا جائے گا۔ دونوں کتابوں میں حدیث بیان کرنے والے صحابی ایک ہی ہونے چاہیے۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ میں جب اختلاف ہوگا، ایک حدیث صحیح ہے بخاری میں بھی ہے اور وہی حدیث صحیح ہے مسلم میں بھی ہے، لیکن الفاظ دونوں کے کیا ہیں؟ تھوڑے سے مختلف ہیں، یعنی مفہوم چینج نہیں ہو رہا، تو پھر الفاظ میں ہم کس کتاب کو ترجیح دیں گے؟ صحیح ہے مسلم کو۔ سند کے لحاظ یعنی صحت میں تو بخاری ہے، لیکن الفاظ میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضبط الفاظ کا جس طریقے سے اہتمام کیا ہے، ویسا اہتمام صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا علامہ نووی جب حدیث بیان کرتے ہیں ریاض الصالحین میں، تو وہ آخر میں عموماً لکھا ہوتا ہے واللفظ لمسلم، یعنی حدیث تو بخاری اور مسلم میں، لیکن میں نے الفاظ کہاں سے لیے ہیں؟ مسلم سے۔ تو مسلم کے الفاظ کو ترجیح دی جاتی ہے، وہ الفاظ کے ضبط اس میں بہت، آپ جب صحیح مسلم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ دوسری بات کہ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو سب سے پہلے نمبر پہ ذکر کیا، اور اکثر محدثین اس کو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اس حدیث کا تعلق نیت سے ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے، تاکہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں۔ ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہے ہیں، اس میں ہماری نیت آخرت ہونی چاہیے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، جو آخرت کی نیت سے کام کرے گا تو پھر اس کی کوشش عند اللہ مقبول ہوگی، جس کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو اس کی کوشش عند اللہ مقبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ معجم کبیر میں امام طبرانی نے اور سنن سعید ابن منصور میں، سعید ابن منصور نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ ام قیس نامی ایک صحابیہ تھیں، جن سے ایک صحابی مکہ میں نکاح کرنا چاہتے تھے۔ ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر لیتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کروں گی، ادروائز نہیں۔ تو انہوں نے حضرت ام قیس سے نکاح کی خاطر مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ یہ واقعہ ہوا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف۔
ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها، اگر کسی نے ہجرت کی اس لیے دنیا کی خاطر جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، او امرأة ينكحها، ایک روایت میں يتزوجها، یہ کسی عورت کے سے نکاح کی خاطر، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت ادھر ہی ہے جہاں اس نے ہجرت کی، یعنی اس کو عورت مل جائے گی، دنیا مل جائے گی، اللہ اس کے رسول کی رضا نہیں ملے گی. سمجھ رہے ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو تو صحیح مانا ہے کہ ام قیس نے ہجرت کی اور صحابی رسول نے پھر ان سے نکاح کی خاطر ہجرت کی، لیکن علامہ ابن حجر نے اس کی نفی کی ہے کہ ان دونوں حدیثوں کا، یعنی اس تاریخی واقعے کا اس حدیث سے کوئی تعلق ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، یہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس موقع پہ نہیں فرمایا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ الگ واقعہ ہے اور یہ ویسے جنرلی آپ نے فرمایا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن علامہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی موقع پہ فرمایا ہے. دونوں کا آپس میں ربط ہے اور حدیث کے الفاظ سے بھی یہ ربط معلوم ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے اگر جنرلی ایک عمومی بات کی ہوتی تو انما الاعمال بالنیات فرمایا ہوتا. آگے یہ جو الفاظ ہیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی طرف ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف، ومن کانت ہجرتہ لدنیا او امرأة یتزوجها، کسی عورت کی سے نکاح کے لیے ہجرت کر رہا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں باتوں کا آپس میں لنک ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ میں اصلی ڈیٹیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس حدیث کا اس واقعے سے تعلق جوڑتے ہیں تو اس سے کچھ فقہی احکام ثابت ہوتے ہیں جو میں آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. سمجھتن نا؟ عبد الباقی کچھ تھوڑی سی سمجھ باقی ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ اکرامہ، سوری عبد الباقی کہہ رہا ہوں، اکرامہ. چلیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر. عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فعل. عمل اور فعل میں کیا فرق ہے؟ عمل کہتے ہیں اختیاری کام کو، دونوں کو اردو میں کام کہتے ہیں نا، کام. ایک ہے اختیاری اور فعل کہتے ہیں چاہے آپ اپنے اختیار سے کریں یا اختیار کے بغیر کریں. آپ نے کھانا کھایا، یہ فعل ہے لیکن عمل بھی ہے. اور بعض افعال آپ کے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ سوچ کے نہیں کر رہے ہوتے، لاشعوری طور پر ہوتے ہیں، وہ فعل تو ہوتے ہیں، وہ آپ کے اعمال نہیں ہوتے. جنت جہنم کا مدار افعال پر نہیں ہے بلکہ اعمال پر. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل کیا کرو؟ نیک عمل کرو. وہاں افعلوا صالحا نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ البتہ آپ کو پتہ ہے لغت میں بہت سے الفاظ مترادف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو عمومی جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو بہرحال عمل اختیاری کو کہیں گے اور فعل عام ہے چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری. انما الاعمال بالنیات، نیت کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نیت اور ایک استعمال ہوتا ہے ارادہ. سمجھتے ہیں؟ نیت اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ نیت کہتے ہیں کوئی عمل کرنا جس میں آپ کی کچھ غرض ہو، کوئی بھی عمل کرنا جس عمل سے آپ کے پیچھے کچھ مقصود ہو. اس مقصود، جس مقصد کی خاطر آپ یہ عمل کریں گے اس مقصد کو آپ کی نیت کہا جائے گا. تبھی نیت میں غرض بھی بیان کی جاتی ہے اور ارادے میں اس غرض کو بیان نہیں کیا جاتا. ارادہ عین اس عمل کا ہوتا ہے. جیسے آپ یہ کہتے ہیں نویت ھذا العمل لذا، میں نے یہ اس عمل میں ارادہ کیا لذا، اس کام کا.
جبکہ ارادے میں غرض بیان نہیں کی جاتی. آپ یہ نہیں کہیں گے اردت ھذا العمل لذا، میں نے اس عمل میں ارادہ کیا اس کام کا، نہ اردت ھذا العمل، میں نے اس عمل کا ارادہ کر لیا، بس عین یہ عمل ہی مقصود ہے، غرض کا اس میں بیان نہیں ہوتا. آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی آپ ارادہ کرتے ہیں نا، اردت الاکل، میں نے کھانے کا ارادہ کیا، بس یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر یہاں نویتو لگائیں گے، نویت الاکل للشبع، میں نے کھانے کا ارادہ کیا، یعنی نیت کی سیر ہونے کے لیے. تو نیت میں جو عمل ہوتا ہے اس سے آگے کوئی اور آپ کی غرض ہوتی ہے، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. اور ارادہ کہتے ہیں عین عمل کے بارے میں، یعنی سوچنا، اس میں آپ آگے کیا آپ کی غرض کیا ہے، اس سے اچھا ارادہ ہے یا برا، اس کا نہیں دیکھا جاتا. اس میں سمجھتن کہ نہیں تننا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ یہ میں پی لوں، ٹھنڈی نہ ہو جائے. ایک گلاس ذرا پانی اور پلا دو یار. اچھا میرے بھائی، اس حدیث کی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ظرف مستقر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، جار مجرور آئے گا اور اس کا متعلق لفظوں میں مذکور نہ ہو تو چار چیزوں میں سے ایک چیز اس کا متعلق نکالا جاتا ہے. کون؟ وجود، ثبوت اور حصول. انما الاعمال کائن بالنیات، انما الاعمال حاصل بالنیات، انما الاعمال موجود بالنیات، انما الاعمال ثابت بالنیات. اگر ہم یہاں اس کا صرف نحوی ترکیب کے لحاظ سے اس کا متعلق نکالیں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کا جو وجود ہے وہ موقوف ہے نیت پر. سمجھتے ہو؟ عمل کا وجود کس پر موقوف ہے؟ نیت پر، جبکہ یہ مشاہدے کے خلاف ہے. آپ اگر کسی عمل میں کسی خاص غرض کی نیت نہ بھی کرو تو بھی عمل وجود میں بہرحال آ جاتا ہے. یہ پانی ہے، میں نیت کیے بغیر اگر پیتا ہوں تو عمل وجود میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پینے کا عمل تو ہو جائے گا. اس لیے اس حدیث کی کا جو متعلق ہے نا اس میں مجتہدین کا اختلاف ہوا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اس حدیث کا مطلب ہے انما الاعمال تصح بالنیات، اعمال کی صحت موقوف ہے نیتوں پر. صحت کا مطلب اعمال درست ہی نہیں ہوں گے جب تک نیت نہ ہو. اس کی وہ مثال دیتے ہیں، بھائی نماز نیت کے بغیر نہیں. آپ نماز کی نیت کرو، میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی، جب تک یہ نیت نہیں کرو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. روزہ بغیر نیت کے ہو جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بغیر نیت کے روزہ ہوتا ہے. آپ ویسے ہی صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا. نماز نیت کے بغیر ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اسی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ وضو میں اگر آپ نے وضو کی نیت نہیں کی ہے، آٹومیٹیکلی آپ کا خود بخود وضو ہو گیا ہے، تو توڑا وضو نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے، کیلے کے چھلکے پہ آپ کا پاؤں آیا اور تالاب میں آپ ڈبکی مار کے باہر نکلے. باہر نکلنے کی تو آپ نے نیت کی تھی، اندر جانے کی آپ نے نیت نہ، اس میں آپ نے وضو کی نیت کی تھی. آپ کی غرض وضو نہیں تھی جب آپ ڈبکی لگا رہے تھے کہ میرے چار اعضاء جسم کے دھل جائیں. آپ پر غسل فرض تھا، آرام کر لیں، سو جائیں. تکیہ لے کر آؤ بھائی، تکیہ چاہیے؟ اچھا، آپ پہ غسل فرض تھا تو بارش ہو گئی، نیت آپ کی غسل کی نہیں تھی لیکن نہا لیے، فل قلی بھی کر لی، ناک میں پانی بھی اتفاق سے آپ نے ڈال دیا، تو امام شافعی کے ہاں آپ کا غسل نہیں ہوگا. حنفیہ کے ہاں غسل ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، غسل میں نیت ضروری نہیں ہے. کیوں؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ احناف کے ہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، وہ متعلق نکالتے ہیں صحت نہیں بلکہ قبولیت. وہ کہتے ہیں حنفیہ کے نزدیک اعمال کی قبولیت یعنی عند اللہ اس پہ اگر ثواب ملے گا تو وہ نیت کے بغیر نہیں ملتا. اعمال صحیح ہو جاتے ہیں نیت کے بغیر بھی. صحیح کا مطلب وہ فاسد نہیں ہوں گے، وہ وجود میں آ جائیں گے. لہذا حنفیہ کے نزدیک اگر آپ کا وضو آٹومیٹیکلی ہو گیا، جیسے آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے، کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا اور آپ تالاب میں ڈبکی مار کے نکل آئے اور آپ کے وضو کے چاروں اعضاء دھل گئے جو فرض اعضاء ہیں، سر کا مسح تو ہو ہی گیا آپ کا. تو اگرچہ آپ نے وضو کی نیت نہیں کی تھی تالاب میں چھلانگ لگاتے ہوئے، تو بھی آپ کا وضو بولو ہو جائے گا. لیکن اس وضو پہ وہ عند اللہ مقبول کا مطلب ثواب نہیں ملے گا اس پہ. آپ وضو ہونے کا مطلب یہ کہ اب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. سمجھتے ہیں؟ احناف کی سب سے بڑی دلیل اس حدیث کا شان ورود ہے کہ اگر نیت پر عمل موقوف ہوتا کہ عمل ہی درست نہیں ہو رہا، تو جن صحابی نے اس عورت کی خاطر ہجرت کی تھی ان کی ہجرت کو ہجرت بہرحال مانا گیا ہے، اور ہجرت کے تو شرعی احکام ہیں وہ اس نیت پہ مرتب ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں تھی. کیا مطلب؟ کوئی شخص جب ہجرت کرتا ہے تو اس کا دارالحرب میں جو مال ہے اگر اس پر غیر مسلم قبضہ کر لیں تو استیلا سے وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں. اس کی بیوی اگر دارالحرب میں رہ گئی، وہ مسلمان ہو گئے یہاں آ گیا، تو دونوں کا نکاح آپس میں ٹوٹ جائے گا. تو ہجرت کے تو شرعی حکام یہی ہے نا. اس کے لیے دوبارہ اس جگہ جا کے رہنا مکروہ ہے جہاں سے وہ ہجرت کر کے آیا ہے. تو یہ ہجرت کے شرعی احکام بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ بھی مانتے ہیں کہ یہ مرتب ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس حدیث کا صحیح مطلب خود اس کے شان ورود کو دیکھ کر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، وہی ملے گا جس کے لیے ہجرت کی. تو ملے گا، تو ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن ہجرت کے جو شرعی حکام ہے وہ بہرحال مرتب ہو جائیں گے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بلا نیت بھی وضو کر لیا تو وضو کا جو شرعی حکم ہے کہ نماز صحیح ہو جاتی ہے، طہارت حاصل ہو جاتی ہے، وہ تو پانی بہانے سے حاصل ہوگی، وہ تو بہرحال حاصل ہو جائے گی. آپ کا وضو بھی، آپ کی نماز بھی درست، آپ کا طواف بھی درست. سمجھتے ہیں بات؟ رہا یہ مسئلہ کہ پھر نماز کے لیے نیت ضروری کیوں ہے. پھر تو یہ کام آپ روزے میں بھی کہو بھائی سارا دن بھوکے پیاسے رہ لیے تو آپ کا روزہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے. اس میں نیت کیوں کر رہے ہو روزے کی؟ پھر تو آپ بغیر نیت کے کوئی بھی نماز پڑھ لو تو نماز بھی آپ کی صحیح ہونی چاہیے. اس میں آپ نے شرط کیوں لگائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ وہ کام جو خالصتاً عبادت ہوتے ہیں اور مقصود ہوتے ہیں، وہ عمل نیت کے بغیر عبادت بنتا نہیں ہے، کیونکہ نیت کا بنیادی مقصد تھا عادت کو عبادت سے جدا کرنا. یہاں نیت کے بغیر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ عادتاً یہ کام کر رہا ہے یا عبادتاً کر رہا ہے؟ مثلاً روزہ رکھا ہے آپ نے، تو روزے میں روزہ نام ہے کھانا پینا چھوڑ دینا اور جماع سے پرہیز کرنا. تو 24 گھنٹے تو کوئی بھی نہیں کھا رہا ہوتا، صبح بھی کوئی بھی نہیں کھا رہا ہوتا، تو آپ بطور عادت بھی تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو نا. ڈائٹنگ پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، تو وہاں نیت کے بغیر یہ تمییز ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ عبادت کے طور پہ چھوڑ رہے ہو یا بطور عادت کے. ایک آدمی ویسے ہی قبلے کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، ویسے ہی کھڑا ہوا ہے اور اللہ اکبر کہہ دیتا ہے وہ، تو یہ تو بطور عادت بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. بعض دفعہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ویسے ہی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. تو یہ اللہ اکبر آپ نے ویسے ہی کہا ہے یا یہ نماز والا اللہ اکبر ہے؟ یہ نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو وہاں ضرورت
کی وجہ سے ہم نے نیت کو شرط قرار دیا ہے, اس کا اس حدیث سے تعلق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں نیت کی ضرورت ہوگی عبادت میں وہاں تو نیت ضروری ہے, جہاں نیت کی ضرورت نہ ہو وہاں نیت احناف کے ہاں ضروری نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیت کا مقصد ہوتا ہے تمییز العادتی عن العبادہ, عادت کو عبادت سے جدا کرنا. آپ رکوع کر رہے ہو, ایکسرسائز کے طور پر بھی لوگ جھک رہے ہوتے ہیں, سر زمین پہ رکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ کام بطور عبادت کے کر رہے ہیں یا ویسے ہی کر رہے ہیں؟ تو اس میں تو آپ خود تعیین, نیت ہوتی ہے تعیین کے لیے, یہ شریعت نے آپ پہ چھوڑا ہے کہ آپ اس کو خود متعین کرو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جب کسی غریب کو گفٹ دیتے ہو, اس گفٹ میں دو پہلو ہوتے ہیں, گفٹ برائے گفٹ ہو اور یہ وہ زکوٰۃ ہو جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. تو اللہ نے آپ کو گفٹ دینے کی بھی اجازت دی ہے, اللہ نے آپ کو زکوٰۃ دینے کی بھی اجازت دی ہے. اب اللہ ہی ہم سے پوچھے گا, ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ یہ جو میں نے فلاں فقیر کو اس موقع پہ 10,000 روپے دیے ہیں یہ میرے زکوٰۃ کے ہیں یا گفٹ کے ہیں؟ تو اللہ کیا کہے گا, یہ تو ہی بتائے گا بھائی تو نے بطور زکوٰۃ کے دیے ہیں یا بطور تحفے کے دیے ہیں. تو یہ تعیین اللہ نے بندوں پہ چھوڑی ہے کہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم فلاں فقیر کو 10,000 روپے لفافے میں ڈال کے گفٹ کے طور پر دے رہے ہو یا زکوٰۃ کے طور پر. تو نیت کا بنیادی مقصد تعیین, ایک چیز کی جہت کو متعین کر دینا. تو متعین وہی کرے گا جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو عبادت کا ہمیں اختیار دیا ہے, فقیر کو تحفے دینے کا ہمیں اختیار دیا ہے, پیسے دینے کا ہمیں اختیار دیا ہے, تو ہم ہی اس میں متعین کر کے بتائیں گے اللہ کو کہ اللہ یہ میں بطور زکوٰۃ کے دے رہا ہوں, بطور یہ تحفے کے طور پہ نہیں دے رہا. یہاں نیت اس لیے ضروری ہے, اس کے بغیر, نیت کے بغیر زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعیین اللہ نے بندوں پہ رکھی ہے, خود سے اللہ نے متعین نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ نے خود متعین کر دیا وہاں بندوں کی نیت کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر رمضان کے روزے کے لیے آپ صبح اٹھے تو وہاں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. بہت سے لوگ روزہ نہیں بھی رکھتے لیکن پھر بھی بھوکے رہتے ہیں, 12, 1, 2 بجے تک بھوکے رہتے ہیں. ناشتہ کا ان کا 3 بجے ناشتے کا معمول ہے. اب کیا ہوا کہ جی آپ صبح اٹھے, آپ نے ویسے ہی, کوئی نیت ویت نہیں ہے, آپ نے ویسے ہی نہیں کھایا, آپ نے کہا 3 بجے ناشتہ کروں گا. اب 3 بجے آپ ناشتہ کریں گے, اگر آپ کا روزہ ہوتا تو 60 روزے آپ پہ واجب ہو جاتے. اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو 60 روزے آپ پہ واجب نہیں ہے, بلکہ صرف روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے. یہی ہے نا مسئلہ. اب 3 بجے آپ نے, دوپہر 3 بجے آپ رمضان میں آپ صبح اٹھے سحری کے وقت, لیکن آپ نے کوئی نیت نہیں ہے آپ کی, آپ کا معمول ہے آپ سو گئے. کراچی میں 2 بجے ارلی ان دا مارننگ ناشتہ ہوتا ہے, دوپہر 2 بجے. تو ارلی ان دا مارننگ آپ دوپہر 2 بجے اٹھے اور آپ نے ناشتہ کیا. اب آپ کسی مفتی کے پاس آ رہے ہیں کہ حضرت میں نے 60 روزوں کا کفارہ مجھ پہ لازم ہے یا نہیں ہے, کیونکہ میں نے رمضان میں دوپہر 2 بجے 3 پراٹھے کھائے ہیں. تو مفتی جواب میں کیا کہے گا, بھائی اگر تمہارا روزہ تھا تو کفارہ ہے, یہ روزہ ٹوٹ گیا. اگر سرے سے روزہ ہی نہیں تھا تو تم پر کفارہ لازم نہیں ہے, بس ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا اور روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوا. تو آپ کیا کہیں گے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میرا روزہ تھا یا نہیں تھا, میں نے تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا. تو مفتی جواب میں کہے گا جب تجھے نہیں پتا تو مجھے کہاں سے پتا ہے. یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا تھا کہ آپ دوپہر تک بھوکے بطور روزے کے ہیں یا ویسے ہی عادت کے طور پر ہیں. یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا, آپ نے خود متعین کرنا چاہیے تھا آپ کو کہ میں یہ جو بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں یہ عبادت کے طور پر یا ویسے ہی. تو یہ جب تک روزہ رکھنے والا نیت نہیں کرے گا, خود نیت کا مطلب خود سے اپنی جہت کو متعین کرے گا کہ اللہ آج میرا روزہ ہے, میں ایسا ہی نہیں بھوکا پیاسا, بلکہ میں رمضان جو روزہ ہوتا ہے نا, روزہ رمضان بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بطور روزے کے میں بھوکا پیاسا ہوں. تو یہ تعیین بندے کی تعیین کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس کو عادت کے طور پہ ہم لیں, اس بھوکے پیاسے رہنے کو, یا عبادت کے طور پر. تو یہ اللہ نے بندے کو حق دیا ہے کہ آپ فیصلہ کرو گے کہ آج جو میں بھوکا پیاسا ہوں یہ بطور عادت کے ہوں یا بطور عبادت کے. تو اس لیے یہاں نیت ضروری ہے کیونکہ نیت ہی سے متعین ہوگا. لیکن اگر آپ نے رمضان کا روزہ رکھا اور آپ نے نفلی روزے کی نیت کر لی, آپ نے کہا کہ میں پیر اور جمعرات کا روزے کا آپ کا معمول ہے,
رمضان آیا اور پیر کا دن ہے, اب آپ وہاں نیت کرتے ہو کہ میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا آج, بلکہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں, وہ پیر والا روزہ, نفلی ہے. پھر بھی فقہا کہتے ہیں, حنفی کے علماء حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ کا رمضان ہی کا روزہ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اس تعیین کا اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا. یہ اختیار تو ہے کہ بطور عادت کے ہو یا بطور عبادت کے, لیکن اگر روزہ ہی رکھنا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے کہ رمضان میں رمضان کا ہوتا ہے, لہذا یہاں نیت کیا ہے؟ کالعدم, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ جہاں اللہ کی طرف سے تعیین ہوگی وہاں بندے کو تعیین کی اجازت نہیں ہے, اور جہاں اللہ کی طرف سے تعیین نہ ہو وہاں مجبوراً ضرورتاً بندے کے لیے تعیین ضروری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی سے اور مسئلے حل ہو گئے, اور بھی اسی سے مسئلے حل ہوئے. آپ نماز میں نفس صلاۃ کی نیت تو ضروری ہے, نفس صلاۃ, تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہو یہ بطور عادت کے ہے یا بطور عبادت کے. تو آپ نے جب نفس صلاۃ کی نیت کی تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ نماز والا اللہ اکبر ہے, یہ عام اللہ اکبر جو لوگ کہتے ہیں وہ والا اللہ اکبر نہیں ہے. پھر آگے اس کے احکام مرتب ہوں گے, توڑ دو گے تو نماز واجب الادا ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس میں مزید کیا ہے کہ جب آپ نماز کی نیت کرتے ہیں تو نمازوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. ظہر کے فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت, اور اگر قضا نماز ہے تو قضا نماز میں عصر کی نماز اور ظہر کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس لیے فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ کو دو چیزوں کی نیت کرنی پڑے گی. ایک یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز یہ عادت کے طور پہ نہیں بلکہ نفس نماز ہے. دوسرا آپ کو یہ بھی تعیین کرنی پڑے گی کہ فرض پڑھ رہے ہیں یا فرض کے علاوہ نماز پڑھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی تعیین کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ نے 4 رکعتیں پڑھی, اب آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے یہ فرض تھے یا سنت ہے, آپ کہیں یار اس وقت تو میری کوئی نیت, چلو اس کو سنت فرض کر لو. تو یہ آپ کی تعیین کے بغیر آپ خود متعین کریں گے کہ یہ نفل نماز ہے یا فرض نماز. پھر فرض یعنی نیت کا ایک مقصد ہوتا ہے تمییز العادہ عن العبادہ, دوسرا مقصد ہوتا ہے تمییز جنس العبادتی عن جنس آخر, ایک عبادت کی جنس کو دوسری جنس سے ممتاز کرنا. جیسے نماز تو ہو گئی, لیکن نماز کی مختلف اجناس ہیں. ایک جنس ہے عصر کی نماز, ایک جنس ہے ظہر کی نماز, ایک جنس ہے ظہر کی سنتیں, ایک ہے ظہر کے فرض. تو یہاں بھی آپ کی تعیین کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں یہ سنتیں پڑھ رہا ہے یا فرض پڑھ رہا ہے. تو وہاں بھی آپ کی تعیین کیا ہے؟ بولو نا بھائی, ضروری ہے. آپ بتائیں گے پہلے سے متعین, جب اللہ کے سامنے عبادت پیش کرنے سے پہلے آپ متعین کریں گے اے اللہ یہ میں فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں, کیونکہ یہاں نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جیسے فقیر کو دینے سے پہلے آپ ذہن میں متعین کریں گے کہ یہ میں گفٹ کے طور پہ دے رہا ہوں یا زکوٰۃ کے طور پہ دے رہا ہوں. تو یہاں بھی عبادت اللہ کے دربار میں پیش کرنے سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ اللہ کا جو آپ کے اوپر حق تھا, فرض بھی ہے سنتیں بھی ہیں, تو اے اللہ میں یہ فرض پیش کر رہا ہوں یا سنتیں پیش کر رہا ہوں. سمجھتے ہیں؟ لیکن رکعتوں کا تعین ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کی طرف سے متعین. مثال کے طور پر آپ نے ظہر کے 4 فرض پڑھے, نیت آپ 2 فرض کی کر رہے ہو تو بھی نماز ہو جائے گی آپ کی. نہیں آ رہی بات؟ اب یہ فلسفہ سمجھ میں آیا نیت کا؟ کیونکہ آپ کی تعیین کی ضرورت صرف اس میں تو ہے کہ سنت ہے یا فرض. اگر فرض کی نیت کر لی تو وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے. یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں سفر اور حضر کی نماز کی نیت ایک جیسی ہے. آپ اگر سفر میں ہیں, آپ نے ظہر کی 2 پڑھنی ہے, نیت 4 کی کرو گے تو بھی 2 فرض پڑھ کے سلام پھیر دو, نماز ہو جائے گی, کیونکہ وہاں بھی اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے. 2 ہیں, آپ 8 کی کر لو 10 کی کر لو, آپ کی نیت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کھوپڑی سمجھ میں آئی؟ حناف کو اللہ نے, فقہائے حنفیہ کو اللہ نے جو کھوپڑی دی ہے, تبھی تو امام شافعی نے فرمایا تھا الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ, لوگ فقہ کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج. امام شافعی کا بڑا مشہور قول ہے. اس لیے حناف یہ کہتے ہیں کہ حضر میں آپ سفر کی نیت کرو تو بھی ہو جائے گی,
سفر میں حضر کی نیت کرو تو بھی ہو جائے گی, کیونکہ یہ رکعتیں اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے, اس میں آپ کو تعین کی ضرورت نہیں. جہاں تعین کی ضرورت ہے وہاں آپ نے تعین کرنی ہے, کیونکہ ظہر کا وقت اتنا لمبا ہے, وہاں اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے 4 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہو, فرض بھی پڑھ سکتے ہو, نوافل پڑھ سکتے ہو. تو آپ عبادت کرنے سے پہلے خود اللہ کے دربار میں متعین کرو گے, اللہ یہ نماز بطور فرض پیش کر رہا ہوں یا بطور سنت پیش کر رہا ہوں. سمجھ تننا کہ نہیں تننا؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کا, یہ جو نماز کی نیت والی حدیث ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حدیث کا اس سے تعلق ہے کہ نماز تو آپ کی صحیح ہو جائے گی, چاہے 2 کی 4 نیت کرو, 4 کی, آپ نے وتر میں 17 رکعتوں کی نیت کر لی تو بھی 3 ہی رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے آپ نے. احناف کے نزدیک جو 1 رکعت وتر کے قائل ہیں وہ 1 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں, ان کی رائے میں ان کی نماز ہو جائے گی, اگرچہ وہ 10 رکعت کی نیت کر لیں. تو یہاں نیت کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر سفر میں 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے, دوسری رکعت کے بعد آپ کا ارادہ بن گیا کہ میں 15 دن یہاں قیام کروں گا, تو 2 کو کتنی بنا دیں گے آپ؟ 4 کر دیں گے آپ. حالانکہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت نیت کتنی تھی آپ کی؟ 2 کی, لیکن کوئی بات نہیں, اس کو 4 کر دو. وہ اس میں آپ کو تعین کی, تکلف کی ضرورت نہیں تھی, وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے. اب جب آپ نے سفر میں قیام کی نیت کر لی تو اللہ ہی کی طرف سے وہ 2 کتنی ہو گئیں؟ 4 ہو گئے. سمجھتے ہو؟ رمضان کے روزے کی جو قضا ہم کرتے ہیں, رمضان میں تو رمضان کے روزے کی نیت ضروری نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے. لیکن جب آپ روزے کی قضا کریں گے تو وہ اللہ کی طرف سے متعین نہیں. مثال کے طور پر 10 محرم کا روزہ آپ رکھتے ہو, تو اللہ نے آپ کو 10 محرم کے روزہ رکھنے کی بھی اس دن اجازت دی ہے اور رمضان کے روزے کے قضا کرنے کی بھی. لہذا اس میں اگر آپ 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو آپ کو صبح سحری میں 2 نیتیں کرنی پڑیں گی. نمبر 1 روزے کی, کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, یہ بطور عادت بھوکا پیاسا نہیں ہوں گا میں. نمبر 2 عاشورہ کا رکھ رہا ہوں یا رمضان. اگر آپ نے کوئی نیت نہیں کی تو عاشورہ کا تو ہو جائے گا, رمضان کی قضا نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ بھئی دن میں دونوں چیزوں کا تحمل ہے. یہ دن ایسا دن ہے جس میں رمضان کا بھی روزہ ہو سکتا ہے اور عاشورہ کا بھی, تو وہاں آپ نے نیت کرنی ہے. تو حنفیہ کے ہاں نیت کا مقصد تمییز العادہ عن العبادہ, تمییز جنس العبادہ عن جنس آخر, ایک عبادت کی جنس کو دوسری عبادت کی جنس سے ممتاز کرنے کے لیے. سمجھتے ہو؟ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے تو فرض حج ہی ادا ہوگا, حالانکہ نفلی حج کا بھی امکان ہے. بھئی اللہ نے آپ کو پوری زندگی میں فرض حج کی بھی اجازت دی ہے اور نفلی حج کی بھی اجازت دی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وقت میں تو تحمل ہے اس بات کا, احتمال ہے اس بات کا کہ آپ فرض بھی حج کر سکتے ہیں اور نفل بھی. جبکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ الگ سے فرض حج کی نیت کی ضرورت نہیں ہے, جب آپ پہلی دفعہ حج کرو گے تو وہ فرضی حج کہلائے گا. سمجھتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی عقل مند ہے, شریعت کا احکام کو جانتا ہے, اسے پتہ ہے کہ جب حج ذمے میں فرض ہوتا ہے تو فرض کی ادائیگی پہلے کیا ہے؟ ضروری ہے, کیونکہ بسا اوقات دوبارہ موقع نہیں ملتا. سنتوں میں تو ہے کہ آپ نے 4 سنتیں پڑھ لیں, پھر 4 سنتیں پڑھ لیں, ابھی پھر بھی فرض کا موقع مل جائے گا آپ کو ظہر کے 4 فرضوں کا. لیکن حج میں بسا اوقات زندگی ساتھ نہیں دیتی. تو اس لیے یہ اگر یعنی اس آدمی کے عمل کو ہم فرض حج پہ اس لیے معمول کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا پاگل وہ ہے کہ جس پہ فرض حج موجود ہو اس کے ذمے, اور وہ نیت کس کی کر رہا ہو؟ نفل کی. تو جب تک یہ نفل کی باقاعدہ نیت نہیں کرے گا ہم اس کے عمل کو فرض ہی پر معمول کریں گے, اس کو عقل مند قرار دے کر کہ اس کی کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہے, ورنہ یہ بے وقوف آدمی نفل حج کیوں کر رہا ہے پہلی دفعہ میں. تو اس لیے ہم مسلمان کے عمل کو حتی الامکان کس پر معمول کریں گے؟ اچھے عمل پہ. اور اچھا کیا ہے کہ بھائی جب تیرے ذمہ فرض ہے تو فرض کرنا. تو ہم اگرچہ کوئی نیت نہیں ہے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ غالب یہی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. ہاں, اگرچہ اس کو اس کا استحضار نہیں تھا لیکن اس کے عمل کو صحیح قرار دینے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اگر وہ پاگل آدمی باقاعدہ پراپر نیت کرتا ہے کہ نہیں میں فرض کر نہیں رہا, میں تو نفل کر رہا ہوں, تو نفل ہی ہوگا, پھر فرض حج ادا نہیں ہوگا اس کا. لیکن ایسے پاگل مارکیٹ میں کم ہوتے ہیں.
تو یہ کچھ نیت کے بارے میں اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. تو اس میں امام شافعی کے نظر میں حدیث کا مطلب اعمال کا صحیح ہونا، اس کا صحت موقوف ہے نیت پر. ہمارے ہاں اعمال کی قبولیت یعنی آخرت میں ثواب کا مرتب ہونا موقوف ہے نیت پر. ہماری دلیل خود یہ حدیث ہے کہ ہجرت پر ان کو ثواب نہیں ملا لیکن ہجرت کے شرعی حکام مرتب. تو اسی طرح امام شافعی کہتے ہیں بغیر وضو کے، بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر جو اعمال مرتب ہوں گے، نماز کا وضو کا صحیح ہونا اور اس پر نماز کی اجازت ہونا یہ، لیکن اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی نماز کی نیت کرتا ہے لیکن اس نماز سے آخرت مراد نہیں ہے اس کی، تو اس کو بھی نماز کا ثواب نہیں ملے گا. باقی نماز کی نیت ضروری کیوں ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جس شخص کے ذمے دین ہوتا ہے یا جس شخص کے ذمے کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ اسی کے ذمے ہے اس کی تعیین کرے کہ یہ میں عادت کے طور پر کر رہا ہوں یا عبادت کے طور پر. اسی وجہ سے زکوٰۃ میں نیت ضروری ہے، کیونکہ صدقے اور ہدیے اور زکوٰۃ میں فرق نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو جہاں نیت بہت ضروری ہوگی، اس کے بغیر تعیین ہی ممکن نہ ہو، تو وہاں تو نیت ضرورتاً واجب ہوگی. اور جہاں اس کے بغیر بھی عبادت کی تعیین ممکن ہو وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے. اور اس حدیث کا اس نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نیت کے امام شافعی قائل ہیں کہ اعمال کا صحیح ہونا. اس حدیث کا تعلق ہے آخرت سے، آخرت کا ثواب ملنا نہ ملنے سے. ایک سوال کا جواب دے کے بس اس کو ختم کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ تیمم میں نیت ضروری ہے، اگر کوئی ایسے مٹی کو ہاتھ مار لے اور یوں کر لے تو اس کا تیمم نہیں ہوتا، اس میں باقاعدہ نیت ضروری ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیمم نام ہی قصد اور ارادے کا ہے. قرآن نے کہا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو. تو اس میں ارادے کی شرط کس نے لگائی ہوئی ہے؟ قرآن نے. جبکہ وضو میں ایسا نہیں ہے، بلکہ وضو کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو طہور ہے، پاک کرنے والا پانی ہے. تو پانی بذات خود طہارت کا ذریعہ ہے، چاہے اس میں نیت نہ بھی ہو. کوئی غسل کرتا ہے تو طہارت آٹومیٹیکلی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ پانی کا کام ہی طہارت ہے. آپ نیت کریں یا نہ کریں، وہ کیا جیسے روٹی کا کام ہے پیٹ بھرنا، آپ نیت کے بغیر روٹی کھاؤ گے تو بھی پیٹ بھرے گی، نیت کر کے کھاؤ گے تو بھی آپ کا پیٹ بھرے گی روٹی. تو پانی ہے ہی مطہر، قرآن میں اس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے، وہ طہارت کا ذریعہ ہے. تو آپ نیت کر کے ڈبکی لگاؤ گے تالاب میں تو بھی پاکی حاصل ہوگی، بغیر نیت کے ڈبکی لگاؤ گے تو بھی آپ کو پاکی حاصل ہوگی. ہاں آخرت میں ثواب اس پر موقوف ہے کہ آپ نے باقاعدہ پراپر سنت غسل کا ارادہ کیا تو پھر آپ کو ثواب ملے گا، ارادہ نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ حدیث کے کچھ مضامین باقی رہ گئے انشاءاللہ کل. سوال 1 منٹ سوال پوچھنے دیں. اس میں نیت اس لیے لازم ہے نا تیمم میں، فتیمموا، تیمم نام، تیمم کا مطلب ہی ارادہ ہے. قرآن نے کہا ہے تیمموا صعیدا طیبا، وہ قرآن نے شرط لگائی ہے. اور مٹی بذات خود مطہر نہیں ہے بلکہ ملوث ہے. مٹی تو جسم کو گندا کرتی ہے، اس کام کے لیے ہے نہیں. تو وہ تو نیت ہی سے مطہر بنے گی، اور قرآن نے بھی شرط لگائی ہوئی ہے اس میں. تو جہاں قرآن صاف شرط لگا دے وہاں تو ہے نا. جی ہاں، اگر آپ ظہر کی نماز کے لیے یہاں کمرے سے نکلے اور آپ کا پہلے سے ارادہ میں ظہر کے جماعت کھڑی ہو گئی، فرضی پڑھنے میں نے، تو امام حنیفہ کے نزدیک پھر وہاں الگ سے نیت ضروری نہیں ہے، کیونکہ غالب یہی ہے کہ آپ کس کام کے لیے جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے. اچھا، اس میں یہ نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی عادت کو عبادت سے ممتاز اور جدا، یہ نہیں، ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ میں نماز کا اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، بس دل میں ہوتا ہی ہے ہر آدمی کے، اور دل میں ارادہ ہوتا ہی ہے ظہر پڑھ رہا ہوں. اب اس میں 4 فرض یہ ضروری نہیں ہے، اور ظہر کے وقت میں ظہر ہی پڑے گا، اثر تھوڑی پڑے گا. قضا میں یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ قضا جب پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھائی آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہو اثر بھی، جیسے قضائے عمری میں، تو وہاں نیت کے ذریعے متعین کرنا ضروری ہے.